السلام علیکم۔ آج ہے طارق بن زیاد کا پارٹ 15 لاسٹ پارٹ۔ لیٹس سٹارٹ۔ دو دلوں کا ملاپ اور واپسی۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنی تھکی ہوئی فوج کو آرام کرنے کا حکم دیا اور خود طارق بن زیاد دیگر سرداروں کے ساتھ مشورے میں مصروف ہو گیا، کیونکہ مخبروں کی اطلاع کے مطابق فرانس کا بادشاہ کارلا مسلمانوں کے خطرے کے پیش نظر ایک ٹڈی دل لشکر تیار کر رہا ہے۔ اس دوران میں موسیٰ پر طارق اور کاؤنٹ جولین کی لڑکی فلورینڈا کی محبت کا راز بھی کھل چکا تھا۔ فلورینڈا بحالی صحت کے بعد چند دنوں کے لیے کاؤنٹ جولین کے ساتھ سبتا چلی گئی تھی۔ کاؤنٹ کو معلوم تھا فلورینڈا کے لیے کیسے طارق نے سر دھڑ کی بازی لگا کر اس کی جان بچائی تھی، لہٰذا موسیٰ نے خود کاؤنٹ جولین سے طارق کے لیے فلورینڈا کو مانگ لیا۔ بھلا کاؤنٹ جولین کو کیا انکار ہو سکتا تھا، لہٰذا فلورینڈا کو سبتا سے بلا کر موسیٰ نے خود دونوں کی شادی کروا دی۔ فلورینڈا اپنی قوم اور کردار اور اخلاق سے اتنی بدظن ہو چکی تھی کہ اس نے شادی کے بعد خود ہی اپنی مرض سے اسلام قبول کر لیا۔ موسیٰ بن نصیر نے مزید پیش قدمی کا ارادہ کیا ہی تھا کہ دربار خلافت سے فوج کشی روک کر واپس دارالخلافہ مال غنیمت لوٹانے کا حکم نامہ لے کر موفیس یہاں پہنچ گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے جو تجاویز خلیفہ کو دمشق بھیجی تھی ان کے دربار خلافت سے منظوری نہ ملی۔ موفیس کے معرکہ میں طارق سے ناراض ہو کر دارالخلافہ لوٹ گیا، اس لیے خلیفہ نے اس کام کے لیے اس کا انتخاب کیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر کی تجویز کے مسترد ہونے کی بڑی وجہ اربونہ میں اسلامی لشکر کی ہزیمت اور جانی نقصان تھا، کیونکہ مال غنیمت کی فراوانی اور غیر معمولی مصائب کی تفصیلات موفیس کی زبانی دارالخلافے تک پہنچ چکی تھیں۔ اندلس دارالحکومت دمشق سے اتنی دور تھا کہ خلیفہ کو یہاں کے حالات کا صحیح اندازہ نہ ہو سکا، نیز قائدین لشکر کی باہمی مسابقت اور ایک دوسرے کے خلاف ریشہ دوانیاں بھی واپسی کا باعث بن گئی۔ اگر طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کے غیر دانشمندانہ مداخلت سے آزاد رہتا اور موسیٰ بن نصیر کو خلیفہ ولید بن عبد الملک کے احکام کی پابندی نہ ہوتی تو اندلس کی تاریخ اور یورپ کی سلطنتوں کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد واپس طلیطلہ آئے، جہاں مال غنیمت کا انبار لگ چکا تھا۔ موسیٰ نے اندلس پر اپنے بڑے بیٹے عبدالعزیز کو حاکم مقرر کیا اور پھر اندلس اور افریقہ کے فاتح اشبیلیہ کی بندرگاہ سے سمندر کے راستے دمشق روانہ ہو گئے۔ یہ ماہ ذوالحجہ 95 ہجری کا وسط تھا جب یہ دونوں سالار مال غنیمت اندلس کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ کر روانہ ہو گئے۔ دارالخلافہ میں فاتحین اندلس کی آمد۔ دربار خلافت میں موسیٰ اور طارق کی طلب کا سب سے بڑا مقصد وہ مال غنیمت تھا جس کی بات سن کر خلیفہ کے دل میں اس بے انداز دولت اور مال کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا تھا، جس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ زر و جواہرات اور سونے کا جو انبار مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا، اس کی مثال اس سے پہلے کہیں نہیں دکھائی دیتی۔ مورخین کے بیان کے مطابق اس مال غنیمت میں ایک وسیع مرصع فرش بھی موجود تھا، جس کا بانا سونے کی تاروں سے تیار کیا گیا تھا اور اس پر زبرجد، یاقوت اور ہیروں سے گلکاری کی گئی تھی، جو صنعت کے لحاظ سے زمانے کے تمدن کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا۔ اس کے تحت تخت سلیمان بھی تھا۔ اس میز میں 365 سونے کے ٹھوس پائے تھے۔ میز کی پٹیاں اور اوپر کی سطح زبرجد کی بنی ہوئی تھی، جس پر موتی یا یاقوت و زمرد جڑے ہوئے تھے۔ شاہان اندیس کے وہ تاج تھے جو خالص سونے سے تیار کیے گئے تھے اور جن پر کثرت سے قیمتی ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ جواہرات اور سامان تعیش کی کثرت تھی۔ طلیطلہ سے ان تاجوں کے علاوہ جواہر مرصع 1000 تلواریں بھی ملی تھیں۔ جنگی قیدیوں میں جو دوشیزیں لونڈیاں بنا کر لائی گئیں، ان کی تعداد میں 1000 کے قریب تھی۔ موسیٰ اور طارق ماہ اس قافلے کے خشکی کے راستے دمشق روانہ ہوئے۔ مال غنیمت سے 114 نیل اور 130 کے لگ بھگ بار برداری کے جانور لدے ہوئے تھے۔ دوسری طرف ایک نئی صورت پیدا ہو گئی۔ دمشق میں خلیفہ ولید بن عبد الملک بستر مرگ پر پڑا تھا اور اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک تخت پر بیٹھنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔
سلیمان بن عبد الملک نے ایک تیز رفتار قاصد فاتحین اندلس اور افریقہ کی طرف روانہ کیا کہ اپنے سفر کی رفتار روک تو ہی تیز کر دو۔ خلیفہ ولید مرض موت میں مبتلا ہے جس سے جانبر ہونا ممکن نہیں، اس لیے یہ قافلہ سلیمان کی تخت نشینی کے بعد دمشق میں داخل ہو۔ اچھا، آہستہ کر دو، رفتار ٹھیک دھیمی کر دو۔ دوسری طرف خلیفہ ولید کا پیغام موسیٰ اور طارق کے نام لے کر ایک قاصد ان تک پہنچا جس میں منزل عجلت میں طے کرنے کو کہا گیا تھا۔ موسیٰ اور طارق کے لیے 2 احکامات پر عمل کرنا دشوار تھا، اس لیے انہوں نے نہ تو جلدی اور نہ ہی عہداً تاخیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے موسیٰ بن نصیر کی دلی تمنا تھی کہ وہ اپنے آقائے ولی نعمت کی زیارت سے محروم نہ رہ جائے، اس کی خدمات کے ثمرات اس کی نگاہوں سے نہ گزر سکیں۔ یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ موسیٰ اور طارق جب دمشق میں داخل ہوئے ولید ابھی زندہ تھا۔ اس نے بڑے تسک و احتشام سے ان کا خیر مقدم کیا۔ موسیٰ اور طارق نے مال غنیمت کا انبار اپنے آقا ولید کی قدموں میں لا رکھا۔ اہل دمشق دیکھ کر محو حیرت رہ گئے، لیکن سلیمان کو یہ بات سخت ناگوار گزری کہ موسیٰ اور طارق نے اس کی حکم عدولی کی ہے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے موسیٰ کو 50,000 اشرفیاں اور 3 خلعتیں بخشی۔ طارق بن زیاد کو بھی پذیرائی کی گئی اور اسے بھی انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کی وفات کے بعد جب سلیمان بن عبد الملک سریر اعلیٰ سلطنت ہوا تو اسے موسیٰ اور طارق کی حکم عدولی کا خیال آ گیا۔ اس نے فاتحین اندلس و افریقہ کو دربار میں طلب کیا اور اس کی تحقیر و تذلیل کی۔ اس نے موسیٰ کو کئی گھنٹے کھڑا رکھا جس سے وہ غش کھا کر گر پڑا، پھر مال غنیمت میں خرد برد کرنے کا الزام لگا کر کئی لاکھ تاوان لگا کر اسے چھوڑ دیا۔ اتنی بڑی رقم کے لیے موسیٰ کو سرداران عرب کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے۔ سلیمان نے موسیٰ کے بیٹے عبدالعزیز جو والی افریقہ تھا کو قتل کروا کے اس کا سر موسیٰ کے سامنے پیش کیا۔ آخر اس تباہ حالی میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کی پناہ۔ اس کے بعد طارق بن زیاد کی باری آئی، چونکہ وہ موسیٰ کے زیر اثر تھا، اس طرح کسی بڑے عطاب سے تو بچ گیا۔ شومئی قسمت طارق کے متعلق سلیمان نے مفیس سے مشورہ طلب کیا جو اندلس میں طارق کا نائب رہ چکا تھا اور یوکنا کے معاملے میں اس سے بدظن ہو کر دمشق چلا آیا تھا، اور مفیس ولید بن عبد الملک کا آزاد کردہ غلام تھا اور اس نے اپنی وفاداریاں سلیمان عبد الملک سے وابستہ کر لی تھی، لیکن اپنی عربی روایات کے مطابق وہ انتقام کو بھولا نہیں تھا، ہرچند کہ اس کے ساتھ طارق کا سلوک ہمیشہ عزت مندانہ رہا تھا، لیکن وہ رنجش باقی تھی کہ طارق نے یوکنا کو امان دے کر اس کے انتقام سے بچا لیا تھا، لہٰذا اس نے مخالفت کرنے کا انداز اس قسم کا اپنایا کہ جو 2 معنی تھا۔ اس نے کہا طارق کو اندلس میں اتنی مقبولیت حاصل ہے کہ اگر وہ قبلے کا رخ چھوڑ کر کسی اور سمت میں نماز کا حکم دے تو لوگ تیار ہو جائیں، اللہ کی پناہ، نعوذ باللہ۔ سلیمان نے طارق کی مقبولیت کو دربار خلافت کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اس کے ذہن میں خیال آ گیا ممکن ہے اندلس کا والی مقرر کرنے کے بعد اس دور دراز علاقے میں طارق اپنے آقا موسیٰ کا انتقام لینے کے لیے بغاوت نہ کر دے۔ اس خیال کے تحت سلیمان بن عبد الملک نے طارق بن زیاد کو دربار میں طلب کیا اور پھر تمام اہل دربار کے سامنے اس کی خدمات کے صلے میں فاتح اندلس کو تمام ولایتوں سے معزولی کا فرمان سنا دیا۔ 12,000 مجاہدین کی جماعت کے ساتھ 1,00,000 دشمن فوج کو شکست دینے والا سپہ سالار اپنوں کے ہاتھوں شکست کھا کر جب دربار خلافت سے رخصت ہوا تو تمام سرداران کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محلات کی در و دیوار اپنی خاموش زبان سے احتجاج کرتی رہ گئی۔ اس نے کسی قسم کی محبت سے کام نہ لیا اور نہ ہی کسی لالچ کے لیے سفارش کا سہارا لیا۔ اس نے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو جھک کر سلام کیا اور لبوں پر سوگوار تقسیم سجائے نہایت نرم آواز میں کہا، شکریہ امیر المومنین، مجھے خوشی ہے کہ غلام جب تک آقا کی ماتحتی میں رہا اپنے فرض سے کبھی غافل نہ رہا اور اپنی آدھی زندگی ملت اسلامیہ اور دربار خلافت کی خدمت میں گزار دی۔ یقیناً اب آقا کو مجھ سے بہتر سردار میسر ہیں، شاید اس لیے اس غلام کو غلامی سے آزاد کیا جا رہا ہے۔ سوچا تھا مجھ کمتر کو جام شہادت نصیب ہوگا اور جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں کام آؤں گا، لیکن شاید یہ رتبہ بھی میری کمتر حیثیت کے مطابق نہ تھا۔ طارق اس قدر دل برداشتہ ہو کر دربار سے روانہ ہوا کہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی وفات کے متعلق بھی مورخین کو معلوم نہ ہو سکا۔ گائز، یہ اینڈنگ پڑھ کے میں اچھا خاصا روئی تھی،
مگر پھر میں نے کہیں پڑھا کہ جو سلیمان ہے نا بادشاہ، جس نے یہ سب زیادتیاں کی ہیں، یہ جب مرا تھا تو اس کا منہ کالا تھا اور قبلے سے پھر گیا تھا. تو اس کا انجام تو ہم نے دنیا میں دیکھ لیا، اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہماری یہ اینڈنگ ریئل اینڈنگ نہیں ہے. ہماری ریئل اینڈنگ تو مرنے کے بعد جو قیامت کے دن ہوتی ہے وہ ہوگی، رائٹ. تو انشاءاللہ ان کی اینڈنگ بہت اچھی ہوگی. اور اگر آپ گائز نیو ہیں میرے چینل پر تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور اگر پسند آئے تو لائک بھی.